یہ جو لوگوں کی خواہش ہے کہ ان کو یہ جیل میں رکھیں، اب یہ مجھے پوری ہوتی نظر نہیں آتی۔ عمران خان کے حق میں پھر انٹرنیشنل لیول پہ آواز بلند ہوگی اور اس کو کوئی دبا نہیں سکتا۔ اور یہ جو تو مجھے لگتا ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ اب جج جو ہیں وہ کوئی فیصلہ ایسا دیں گے جسے کہ جو فیصلہ ہے اپنا مخصوص نشستوں والا وہ بھی انشاءاللہ عمران خان کو اس کیس میں بھی سزا سنائیں گے، کیا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل ڈاکٹر عمر فاروق اسٹرالوجی۔ دوستو بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں، بڑے اہم کیسز ہیں اور بڑی عجیب قسم کی باتیں بھی سننے کو مل رہی ہیں، اور لوگ کمنٹس کر رہے ہیں جی کیا بنے گا۔ تو دوستو ہمارا جو ڈیٹا کلیکشن کا علم ہے ہم تو انشاءاللہ اس پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک دوست سے لکھا کہ جی اب یہ عمران خان کو اس کیس میں بھی سزا سنائیں گے، کیا ہوگا۔ اب میں آپ کو ذائچے کا ایک قانون بتانے لگا ہوں۔ اس ذائچے میں جو ٹرائنگل کا قانون ہوتا ہے، جب ستارے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی پازیٹیو نظر شیئر کرتے ہیں، جو پازیٹیو نظر ہوتی ہے یہ مشکلات میں سے نکالتی ہے۔ اور عمران خان صاحب کے ذائچے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ 5 ستارے بیک وقت آپس میں پازیٹیو ہوئے، اب پھر دوبارہ 2 اور ستارے پازیٹیو ہونے کی سمت میں ہیں، ایک ہو چکا ہے، ایک ابھی اور ہو رہا ہے۔ اور اس میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ سیارگان کی ان روشنی میں جو میرا ڈیٹا کلیکشن کا علم ہے وہ یہ کہتا ہے کہ عمران خان صاحب کے یہ جو موجودہ کیسز ہیں اس میں انشاءاللہ یہ بری ہوں گے، اور جو نظر آ رہا ہے کہ جو فیصلہ ہے اپنا مخصوص نشستوں والا وہ بھی انشاءاللہ پی ٹی آئی کے حق میں ہوگا، کیونکہ ذائچے میں اگر ہم ذائچے کو غور سے پڑھیں تو عدلیہ کی آزادی کے اوپر کوئی سمجھوتا نہیں ہے۔ عدلیہ جو ہے وہ اپنا فیصلہ دے گی اور بہت سٹرونگ فیصلہ دے گی۔ اگر ذائچے میں سیارگان مشکلات میں ہوتے تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی اثر ضرور آئے گا، لیکن یہاں ذائچے میں مشتری کو عطارد اپنی نظر دے اپنی طاقت دے چکا ہے، اور زہرہ کل اپنی طاقت دینے کے لیے پھر موجود ہوگا، اور جو ہی زہرہ یہاں پہ اپنی طاقت دینے کے لیے موجود ہوگا تو یہ ابھی آنے والے وقت میں پھر طاقت دے گا۔ اور یہ میں بتاتا چلوں کہ مشتری اور زہرہ آپس میں 2 ستارے ہیں اور دونوں ساتھ ہیں، دونوں پازیٹیو ہیں، تو کل سے 2 پازیٹیو ترین ستارے جو ہیں آپس میں کمیونیکیشن کی سمت میں آ جائیں گے، تو لہٰذا عدلیہ اور سٹرونگ ہوگی اور اس کے فیصلے بڑے گہرے اثرات کے نتائج لائیں گے۔ میرا اندازہ یہی ہے، اور میں یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ کوئی غیب کا علم نہیں ہے، یہ ایک ڈیٹا کلیکشن ہے، اور ڈیٹا کلیکشن میں مطلب جو آپ نے آج تک سبق یاد کیا ہوتا ہے، جو آپ نے باتیں یاد رکھی ہوتی ہیں اس کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں۔ تو ہمارا آج تک کا یہ جو پازیٹیو وے والی بات ہے، کیونکہ یہ بڑی سٹرونگ ہے اور ذائچہ یہاں بہت سٹرونگ ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ اب جج جو ہیں وہ کوئی فیصلہ ایسا دیں گے جسے پرابلم آئیں گے، تو مجھے ایسا نہیں لگتا۔ مجھے یہ لگتا ہے کیونکہ کل کے دن میں جو صورتحال جب زہرہ اپنا برج چینج کرے گا، برج اسد میں آ جائے گا، اور آلریڈی یہاں پہ عطارد بیٹھا ہوا ہے۔ اور یہاں میں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ یہاں پہ جو صورتحال ہونی ہے تھوڑا آگے جا کے، جب زہرہ نے اپنی پازیٹیو نظر قائم کرنی ہے 9 درجے پہ مشتری کے ساتھ، تو عمران خان کے حق میں پھر انٹرنیشنل لیول پہ آواز بلند ہوگی اور اس کو کوئی دبا نہیں سکتا۔ اور یہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے جیسے آنے والا وقت آئے گا تو خان صاحب مزید سٹرونگ، مزید طاقتور ہوتے جائیں گے۔ یہ جو لوگوں کی خواہش ہے کہ ان کو یہ جیل میں رکھیں، اب یہ مجھے پوری ہوتی نظر نہیں آتی انشاءاللہ، کیونکہ ذائچے میں سورج نے بھی اپنا برج چینج کرنا ہے، اور یہ جب برج چینج کرے گا تو عمران خان صاحب کے ذائچے کے 9ویں خانے میں چلا جائے گا، جہاں سے میں نے پریڈکشن دی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ انٹرنیشنل لیول پہ ان کے لیے آواز اٹھے گی۔ اب اس خانے کا حاکم سورج خود تھوڑے دنوں میں وہاں پہنچ جائے گا، اور وہاں پہ اس کا جو ہے اس خانے میں زہرہ بیٹھا ہوگا، لہٰذا یہ 2 طاقتور ترین ستارے ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں گے، اور یہ دونوں مشتری کے دوست ہیں، لہٰذا عدلیہ کا فیصلہ بہت سٹرونگ اور بڑا زبردست انشاءاللہ آئے گا۔ دوستو ذائچے میں اگر اس وقت پاکستان کے ذائچے کو غور سے پڑھا جائے تو پاکستان کے ذائچے کے فائنانس کے خانے میں جو مریخ ہے وہ بیٹھا ہوا ہے یورنس کے ساتھ، اور یورنس یہاں پہ حبوط کی صورتحال میں ہے،
اور جو زحل ہے برج حوت میں وہ ریورس بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہاں پہ ایک بات بتاتا چلوں کہ ملک کی ایک نامور شخصیت، ان کے لیے مشکلات کا دور کا آغاز ہے۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اگر یہ جو مریخ ہے جب یہ اپنا برج جوزہ میں جائے گا تو 13 اگست 2024 کو یہ یہاں مشتری کے ساتھ قران کرے گا، اور اس کے بعد جب یہ اس سے آگے بڑھے گا تو اس کی جو نحس نظر ہے مریخ کی وہ زحل کے ساتھ ہونے کی سمت میں بات جائے گی، اور زحل آلریڈی رجت پذیر ہے یہاں۔ تو جیسے جیسے ان کی نظر قائم ہوگی تو یہ موجودہ سیاستدانوں کے لیے جو اس وقت کرتا دھرتا بنے ہوئے ہیں پاکستان کے، ان کے لیے مشکلات لائے گی۔ اور جو ہی یہ فیصلہ آئے گا مخصوص نشستوں والا، آپ دیکھیں گے کہ ملک میں صورتحال تبدیل ہو جائے گی۔ اور یہ جو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بیٹھے رہیں اور ہم چمٹے رہیں، یہ اب چمٹے نہیں رہ سکیں گے، کیونکہ آنے والے وقت میں جو مریخ ہے ایک حبوط زدہ ستارے کے ساتھ جا رہا ہے، اور حبوط والا ستارہ جو ہوتا ہے وہ بامنزلہ ایک فقیر کے ہوتا ہے۔ جب ایک ستارہ اپنی طاقت کھو دیتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ وہ حبوط میں چلا گیا۔ اب مریخ کا جو وہاں قران ہے، مریخ کو وہاں کوئی طاقت حاصل نہیں ہے، بلکہ مریخ اپنے برج عقرب کو 7ویں نظر سے ناظر ہے۔ تو اسے ہم کہتے ہیں کسی بھی ستارے کا وبال میں ہونا، تو مریخ یہاں وبال میں ہے۔ تو میں نے پہلے عرض کیا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ موجودہ جو یہ نظام چل رہا ہے، جو حکومت ہے، یہ جن پہ تکیہ کیے بیٹھے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ اب نہیں رہیں گے۔ اب یہ جو پی ڈی ایم کا ٹولہ تھا، جب پی ڈی ایم برسر اقتدار میں آئی تو میں نے کہا ستارے یہ بتا رہے ہیں یہ ایک دلدل میں اتریں گے، اور آپ دیکھیں یہ دن بدن دلدل میں اتر رہے ہیں، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ ان کو اعزازی عہدے دیے گئے ہیں۔ الیکشنز میں نے عرض کیا تھا کہ جو یہ چاہیں گے وہ نہیں ہوگا، بلکہ صورتحال کچھ اور ہوگی، اور مقتدر حلقوں میں رسا کشی کی باتیں آئیں گی۔ الیکشن کے بعد سے لے کے ٹل ٹوڈے آپ دیکھ لیں کیا صورتحال آتی جا رہی ہے، کون کون سی باتیں سامنے آتی جا رہی ہیں، الیکشن کے کا کردار کیا ہے۔ اب آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ کو اتنا پتہ تھا تو آپ پہلے بتاتے ہیں۔ دیکھیں دوستو، اسٹرالوجی میں کوئی بات بول کے یا ریٹن آپ کے پاس نہیں آتی، آپ نے آج تک جو ڈیٹا کلیکشن کی ہوتی ہے آپ اس کے حساب سے آگے چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر آپ اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ باتیں ادھر جا رہی ہیں۔ جب وہ باتیں ادھر جا رہی ہوتی ہیں تو وہ پھر بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ باتیں ایسی ہیں، یہ باتیں یہاں پہ ہیں۔ اور یہ جو اسٹرالوجی ہے، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، دنیا کا واحد علم ہے جو یہ بتاتا ہے کہ یہ مریض ٹھیک ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور وقتی ذائچہ یہ بتاتا ہے کہ اس بندے کو کیا مسئلہ ہے، کیوں پرابلم ہے، کیا اسے جسمانی پرابلم ہے، کیا اسے روحانی پرابلم ہے، کیا پرابلم نظر لگی ہوئی ہے، جنات کا اثر ہے، کس چیز کا اثر ہے، کیوں بیمار ہے، اگر یہ بیمار ہے تو جسم کے کس حصے میں پرابلم ہے، اور چوتھا خانہ جو ہوتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اس بندے کا علاج کیا ہے، غذا اسے کیا کھانی چاہیے۔ اور یہاں دوستو ایک مزے کی بات بتاتا چلوں، جو لوگ اسے غیب کا علم سمجھتے ہیں ان کے لیے خاص کر میں بتانا چاہتا ہوں کہ وقتی ذائچے کے تالے کا حاکم جو ہوتا ہے اس مریض کے ڈاکٹر کی کنڈیشن بیان کرتا ہے کہ جس ڈاکٹر کے یہ زیر علاج مریض ہے اس کی حالت کیسی ہے، وہ کتنا قابل ہے، اور ذائچے کا 10واں خانہ اس کی صحت کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ صحت یاب ہوگا نہیں ہوگا۔ اور آگے بھی بہت سارے ستارے ہیں جو باقی اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں۔ تو میں متعدد دفعہ آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ یہ کوئی غیب کا علم نہیں ہے، یہ ایک ڈیٹا کلیکشن ہے، اور یہ منصوبات ہیں ذائچے کے جس کو ہم پڑھتے ہیں، جس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ ماضی کی میں ایک اور بات یہاں کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ جب میں نے عرض کیا تھا کہ ذائچے میں جو صورتحال ہے پاکستان میں یہ ساری چیزیں تبدیل ہوں گی، آپ دیکھیے ہمیں یہ نہیں پتہ تھا کہ سولر کی اتنی مارکیٹ بڑھ جائے گی، ریٹ بجلی کے آپ جائیں گے، لوگ سولر لگائیں گے، بیٹریوں کے ریٹ بڑھ جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ ایک تبدیلی کا حال چلے گا جو بہت گہرا ہوگا۔ ہر چیز تقریباً آپ دیکھیں تبدیل ہوتی آ رہی ہے، تبدیل ہوتی آ رہی ہے۔ ابھی ذائچے میں جو نیپچون ہے یہ اپنا برج اگلے سال 2025 میں تبدیل کرے گا، اور جب یہ نیپچون اپنا برج تبدیل کرے گا تقریباً اسی ٹائم کے آس پاس مشتری بھی اپنے بادشاہت کے خانے میں آ جائے گا، جس سے ہم یہ پریڈکشن لیں گے کہ عدلیہ جو آج ہے
یہ عدلیہ مزید سٹرونگ ہو جائے گی. عمران خان سے جہاں آج ہیں یہ آنے والے وقت میں مزید سٹرونگ ہو جائیں گے. یہ باتیں اس طرف جا رہی ہیں، مایوسی والی یا پریشانی والی بات نہیں ہے. اور یہ تو ایک ہمارا اندازہ ہے. ایک بات اور بتاتا چلوں کہ اللہ کا امر قوی ہے اور غالب ہے. جو اللہ چاہتا ہے ہوتا وہی ہے. انسانوں کے کرنے سے، انسانوں کے بیان کرنے سے، انسان کی اپنی خواہشات کے گھوڑے دوڑانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا. وہی ہوتا ہے جو اللہ نے لکھا ہوتا ہے. یہ ڈیٹا کلیکشن ہے. یہ ہم صرف ایسے سمجھیں جیسے الجبرا کو حل کرنے کے لیے آپ ایک ویلیو درج کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے اس کے برابر کیا، اس کے بعد یہ ہم آگے چلے تو یہ چیزیں حل ہو کے یہ جواب لے آئیں. اسی طرح ہمارا یہ اندازہ ہے ذائچے میں. تو دوستو آپ بھی اگر اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، کوئی کسی مسئلے کا شکار ہیں تو آپ ضرور رابطہ کیجئے. یہ نیچے میرا نمبر